नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू विद हाफिज़ अहमद। मैं हूं हाफिज़ अहमद और बार्सिलोना स्पेन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तानी कौंसलेट में तैनात कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान अली चौधरी। आपने कनाडा में सर्व किया, अमेरिका में सर्व किया, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में आपने पढ़ाया है। आज हमारी गुजारिश पर इन्होंने वक्त दिया है। तकरीबन 2 साल इन्हें हो गए हैं बार्सिलोना में तैनात हुए। आज हम इनसे इनके बार्सिलोना में जो इनका मुलाजमत का अरसा गुजरा है उसके बारे में और इन जनरल कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका एक नारा है कि कौंसलेट माँ जैसी। हाँ जी, ये क्या है? पाकिस्तान की सिविल सर्विस का अलमिया है कि उसको अभी तक वो ब्रिटिश मोल्ड में कायम है। माँ की जैसी कौंसलेट या माँ की जैसी सिविल सर्विस का मतलब होता है कि उसका काम पाकिस्तानियों की मदद करना होता है। ये आपकी कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी गुलदस्ते की तरह है, तो इसको नर्चर करने की ज़रूरत है और इसके तमाम मसले हल करने की ज़रूरत है। बस अगर ये माँ के जैसी है तो कुछ लोगों के लिए इसके दरवाजे बंद क्यों कर देते हैं आप? ओकेजनली सिर्फ एक आधी दफ़ा हुआ है, उन सब को भी आने की हर वक्त इजाज़त है, लेकिन एन फंक्शन की रातों को या सुबह को अगर आप आएँ और डिस्टर्ब करने की कोशिश करें तो मैं आइंदा भी ऐसा करूँगा। बट they are all of them are dear to me and they can come visit me anytime and I will ensure कि वो उनके लिए भी माँ के जैसी ही हो। नया पासपोर्ट बनवाना हो, तजदीद करवानी हो, रिन्यू करवाना हो, मसाइल क्या है? पासपोर्ट हाफिज़ बार्सिलोना के पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ आपको मालूम होगा, ये मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ जब आपकी रजिस्ट्रेशन एम्पाद्रमेंट हो जाती है तो उसके बाद क्लॉक टिक करना शुरू हो जाती है। वो पासपोर्ट के बगैर हो नहीं सकती और उस क्लॉक के टिक करने की वजह से द 3 years स्टार्ट ओनली व्हेन यू गेट अ पासपोर्ट। वो जो जितने पाकिस्तानी बच्चे आए हैं वो इरेगुलर पाथ से आए हैं, मैं कोई और लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। जब वो इरेगुलर पाथ से आए हैं तो डिजिटली उनका डाटा मैच होना मुश्किल है, लेकिन पासपोर्ट मैनुअल आपको इजाज़त देता है कि कौंसल जनरल या जो ऑफिसर है कंडक्ट करने वाला, उसकी प्राइमरी सोर्स डिटर्मिनेशन का इंटरव्यू होना चाहिए। आपके दफ्तर में कोई माफिया था पासपोर्ट के मामलात को लेके? ये माफिया का वर्ड जो है ना, ये एक यूफेमिस्टिकली या गलत तरीके से यूज़ हो जाता है। मेरे आने से पहले बहुत ज़्यादा पासपोर्ट्स रिजेक्ट होते थे। बच्चा आया, आपने उससे फ़ीस ले ली, पिक्चर्स ले ली, फिंगर्स ले लिए और ओवर रूल का बटन दबा दिया। तो हमें पता चला, जब मैंने अपने दरवाजे खोले तो बच्चे आते थे, कहते थे मेरा 4 साल से पासपोर्ट नहीं आया, 3 साल से नहीं आया। ये ओवर रूल क्या है? ओवर रूल का एक बटन है, जब सारा प्रोसेस पासपोर्ट का ख़त्म हो जाता है, ओवर रूल के बटन का मतलब है इसको पासपोर्ट इशू ना करो। क्या वजूहत हो सकती हैं? उसकी वजूहत आप कोई भी जहन में वजूहत बना सकते हैं। अगर उसने फ़र्ज़ करें असाइलम क्लेम किया है, कहीं नहीं लिखा हो, लेकिन आप इस वजह से उसका ओवर रूल का बटन दबा सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप उसको शुरू में ही बता दें कि बेटा आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपने एक वीडियो पैगाम में जिक्र किया था किसी इंटरव्यू में कि 2000 के करीब पासपोर्ट ब्लॉक हुए थे और आपने किसी अपने अमले के एक फ़र्द का नाम भी लिया था। इस शहर में जो लोग मुलव्वस थे, किसी और शख्सियत का या किसी फ़र्द का नाम आपने क्यों नहीं लिया? देखिए, वो शहर के मुलव्वस होने वाली करप्शन नहीं थी, वो रिजेक्शन थी। और मेरे पास उन शख्सियत के फाइनेंशियली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने का भी कोई सबूत नहीं। The mere fact that you are rejecting it, you know, it leads to corruption back in our hometowns in Gujarat and Mandi Bahudin। वो बच्चा जाके जब वहाँ से क्लियर कराएगा तो उसकी माँ को 2.5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। अच्छा, हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, इस हुकूमत की ख़ास तौर पर ओवरसीज़ को लेके, अभी एविएशन मिनिस्टर का भी एक पैगाम था कि जो जहाँ ठहरे हों वहीं रुक जाएँ। बहुत सारी तनकीद भी होती है, इससे उम्मीदें भी बहुत थी ओवरसीज़ को, कुछ कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि मुझे आज अब इस मामले में डिफेंड करने दें। मैंने आज तक अपनी 22-23 साल की कैरियर में कभी वीज़ा फ़ी हाफ़ नहीं होते देखी। वीज़ा फ़ी हाफ़ पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 5। एक इस स्टेप को ले लें, अभी जो पासपोर्ट की रेगुलेशंस आई कोविड-19 में, मुझे इख्तियार दिया गया है कि अब जिसका चाहे पासपोर्ट एक्सटेंड कर दें, क्योंकि वहाँ से पासपोर्ट्स नहीं आ रहे। Many things. I think this government has done very well for overseas Pakistanis. Maybe it has not got across properly. अच्छा और बुरा कौंसलेट क्या होता है? सारे कौंसलेट ही अपने लिमिट्स में रहकर काम करते हैं? नहीं, बुरा कौंसलेट बहुत बुरा होता है। कैसे? बुरा कौंसलेट वो होता है जो आम आदमी पे, ज़ैद बकर पे, जिसका कोई वाकिफ़ नहीं हो, उसको कौंसलेट की दीवारें क्रॉस नहीं करने देता, उसका काम नहीं करता, उससे प्यार से बात नहीं करता,
جب وہ پوچھنے آتا ہے ہر 3 مہینے کے بعد کہ میرا پاسپورٹ ہے، اس کو گیٹ سے ہی دھکا دے کے باہر نکال دیتا ہے۔ برا کونسلیٹ بہت برا ہوتا ہے، برائی کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ کے دفتر کی کیا ایسی خدمات ہیں جو بارسلونا کونسلیٹ کو ماڈل کونسلیٹ بناتی ہیں؟ ابھی آپ نے کووڈ-19 میں دیکھا ہم کھلے ہوئے تھے، یہ تو ایک بات اب پتہ چل گئی رسک لے کے۔ دوسرا، پاکستان کی پہلی کووڈ-19 کی باڈی اسپین سے گئی ہیں۔ پالیسی ہماری گفتگو کے بعد بہت اس کا بڑا پارٹ تھا ہماری انسسٹنس کہ ہم لے کے جائیں گے۔ 18 ممبر ٹیم کا ہونا اور تمام ریپیٹریشن ہونا 3 فلائٹس پہ ابھی تک، 4تھی اور 5ویں آنے والی ہیں، بغیر کسی کرٹیسزم کے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بارسلونا سے کسی منسٹر یا کسی بڑے آدمی کا بچہ پہلے گیا، سب میرٹ پہ گئے ہیں، اور دیر آر سو مینی ویڈیو ٹیسٹیمنیز۔ مجھے بہت فخر ہے اپنی ٹیم کے اوپر۔ معاشی طور پہ ہم نے تقریباً 17,000 یوروز کی ہیلپ کی ہے راشن میں، اور فائنینشیل اسسٹنس میں 125 یوروز پر فیملی، دین ریپیٹڈ آفٹر 2 ویکس۔ اور باڈیز میں مشہور ہے فگر تقریباً 34,000 یوروز کی۔ دے آر بوتھ ریکارڈز۔ اپنی خود پرستی کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اور اس کو نکال دیتے ہیں۔ لیٹس سی کہ اب کیا ہوتا ہے جب بچہ یا کوئی بھی اندر آتا ہے، اس کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کاغذ جو دیا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ کونسل جنرل ہے، یہ اس کا واٹس ایپ کا نمبر ہے، رجسٹریشن چیک ہونے سے پہلے یہ تم ہاتھ میں پکڑ لو۔ پھر اب 18 کے 18 آپ کے آفیسرز کے واٹس ایپ نمبر اس کے ہاتھ میں پکڑائے جاتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہی پاکستانی اداروں کو آپ چھوڑ دیں، مجھے آپ دنیا کا کوئی کانسلیٹ، کوئی ایجنٹامنٹو، کوئی جنرالٹیت بتا دیں جہاں جا کے آپ کو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کا واٹس ایپ نمبر ملتا ہے۔ اسٹاف ممبرز کے نمبرز آپ نے دیے، ان میں خواتین بھی بہت ساری ہیں، آپ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے ہیں، تو یہ ان کا کسی طرح استحصال نہیں ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے ان کو انوالو کر دیا خدمت کے لیے؟ دیکھیے، یہ ایک والنٹیرزم پہ اور ایک ٹیم کی چوائس پہ مبنی تھا۔ سب کو پتہ تھا کہ یہ انسان یہ کرے گا، سو دے آر والنٹیئرنگ۔ اور دوسرا، جہاں تک سنڈے کا ہے وہ روٹیشن پہ ہوتا ہے موسٹلی، لیکن 2-3 ایسے سٹافرز ہیں جو والنٹیرلی 6 یا 7 ڈیز کام کرتے ہیں۔ آپ اپنے عملے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، سائلین آئے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، شہر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے آپ شفقت سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور چہرہ بدلتے ہی آپ اپنے عملے کے ساتھ تھوڑے سختی سے پیش آتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو میں پھر بتاؤں کہ ایک انسان کی ایک ٹالریشن کی لمٹ ہوتی ہے، ناٹ ود دس اسٹاف۔ جب میں آیا تھا، اگر ایک انسان دروازے پہ اپنی 3 بچوں کی اور وائف کی تصویریں دکھا کے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے ویزا دے دو، مجھے آپ نے 7 دفعہ پہلے ویزے دیے ہوئے ہیں، 8ویں دفعہ تم کیوں ریفیوز کر رہے ہو؟ میری بیوی پریگننٹ ہے، میں ایک انڈین مسلم ہوں، یو ہیو گیون می ویزاز 10 times before. Why are you stopping me the 11th time? If I am a Chinese، چائنا اور پاکستان کی دوستی تو پہاڑوں سے بلند اور ہزاروں جملے اس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ آپ نے چائنیز میرڈ ٹو پاکستانیز کے اگر ویزے روک دیں اور کہیں وہ گئے، دیر از اے لمٹ۔ ظلم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس ظلم کی لمٹ اگر کراس ہو جائے تو یس آئی میک این ایگزامپل، ادروائز ناٹ۔ اینڈ ود مائی present consular staff, no, they are very good, they are in fact the best. آپ فیس بک کے بہت ریگولر صارف ہیں، کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ یہاں بچوں کو اور جنرلی کمیونٹی کو سوائے ایک خاص کرسٹ کے اردو لکھنی نہیں آتی، اردو پڑھنی نہیں آتی۔ بڑی حیرانی ہوگی آپ کو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ وہ آپ جب آپ نے واٹس ایپ نمبرز کی بات کی، وہ ہمیشہ آڈیو میسج بھیجتے ہیں، لکھ کے نہیں بھیجتے۔ یہ اس شہر کی حقیقت ہے۔ اس شہر کی حقیقت کو آپ دھتکار نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ ان کو لکھنا نہیں آتا، تو آپ ان کے ساتھ لکھ کے ہی بات کریں گے۔ اگر وہ ویژول میں انٹرسٹڈ ہیں تو جو سربراہ ہے کونسلیٹ کا، وہ ان کی خدمت میں پیش ہے اپنی شکل، صورت، نام کے ساتھ۔ ہی از اکاؤنٹیبل ٹو دا پورسٹ آف دا پورسٹ۔ آپ نے اس شہر کی بات کی ہے، تو یہاں کچھ آپ کے ناقدین بھی ہیں، آپ ان کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں جو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے منصب کے شایع نشان نہیں ہیں۔ میں ناقدین کسی پرٹیکولر آدمی کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو پھر بتایا، آئی joined the service with a mission. I came to Barcelona with a mission. گلدستوں جیسا شہر، اگر آپ اس میں روز رات کو بیٹھ کے سورہ فلک
کی کٹنیوں کی طرح فساد ڈلوائیں گے. ڈونٹ ایکسپیکٹ گڈ ورڈ فرام می. کتالونیا میں خاص طور پر پاکستانی برادری کے مسائل کیا ہیں؟ اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت امپلائمنٹ کا ہے. اب سڈنلی یو آر گوئنگ ٹو بی ہٹ ود این ان امپلائمنٹ ویو. اس کے علاوہ مسئلہ ایک اسکول کا ہے, ایک کسی کمیونٹی کے ایسے سینٹر کا ہے جہاں آپ مل سکیں, بیٹھ سکیں, اکٹھے ہو سکیں. وہ خیر کونسلیٹ ہے. اور کووڈ-19 کے بعد قبرستان کا ہے. آپ نے بہت سارے اداروں کے آفیسرز کو بھی پڑھایا جن میں پاکستان کے دفاعی اداروں کے لوگ بھی ہیں. تو یہاں اکثر بحث ہوتی ہے, جو بندہ سوال کرتا ہے اوورسیز پاکستانی بھی اس کا شکار رہے ہیں, اور پاکستان کے سارے انٹلیکچوئلس بھی تقریباً غدار کی آوازیں سنتے ہیں جب بھی وہ سوال اٹھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ایک مائنڈ سیٹ ہے. جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کی ایگزسٹنس کو بہت تھریٹس تھیں. اس کی غلط رسپانس پاکستان نے یہ بنائی کہ یونٹی, جس کی وجہ سے وفاقیت کو بھی نقصان ہوا اوور دا ایئرز, اور ذرا سی کرٹیسزم کو بھی آپ غداریت میں تبدیل کر دیتے ہیں. حالات بدل چکے ہیں. اب غدار کہنا ایک بری چیز سمجھا جاتا ہے, لیکن آئی تھنک ہم نے بہت دیر لگائی ہے. غدار کا لفظ پاکستان کی ڈکشنری میں سے ڈیلیٹ ہو جانا چاہیے. پاکستان کی جو برادری ہے اس میں اتنی اہلیت ابھی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے ہماری جو لوکل کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے وہ زیادہ اہل نہیں ہے جو چائنیز یا ہندوستانی کمیونٹی کے برابر کھڑی ہو جائے, جو ثقافتی لحاظ پہ بھی اور پارلیمان میں بھی ہندوستانی پہنچ چکے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وی آر ویری کلوز ٹو یہ پارلیمان والی بات. ہمارے 2 کونسلرز ہیں, وہ بھی ایک بریک تھرو ہے. نااہل نہیں ہے. ہم تھوڑا سا ینگسٹرز کو ہم نے آنے نہیں دیا, اور ایک آف کورس باعث ہے, ایک جنرلائزڈ ایک باعث ہوتا ہے اباؤٹ ریلیجن اینڈ ادر تھنگز. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستانیوں کو اسپینش لوگ پسند بہت کرتے ہیں. آپ کی جتنے لوگوں سے میں آج تک ملا ہوں وہ آپ کا نام نمبر 1 ہارڈ ورکنگ, آنیسٹ اور ویلکمنگ کمیونٹی میں لیتے ہیں. جس قسم کی ایفیوسو پریز وہ پاکستان جا کے پاکستان کی کرتے ہیں, آئی ایم شیور وہ انڈیا اور چائنا کے لیے نہیں کرتے. جنازوں میں شامل ہونا آپ کے فرائض میں شامل ہے؟ نہیں. پھر کیوں سوال اٹھتے ہیں؟ کوئی میت کہیں کسی کی تدفین ہو جاتی ہے, ہر ایک میت کی تدفین کا آپ کے علم میں ہونا یہ آپ کی سفارتی ذمہ داری یا آپ کے دفتر کی ذمہ داری میں شامل ہے؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا جی, کیونکہ اٹس اے پرائیویٹ میٹر. لیکن کووڈ-19 میں مجھے تقریباً زیادہ تر کا پتہ تھا. وہ جس ایک میت پہ بہت زیادہ کنٹروورسی یہاں ہوئی ہے, وہ ان نیسیسری کنٹروورسی ہے. دا اونلی پرسن, دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن دیٹ کین ریز دیٹ ایشو از دا فیملی آف دا ڈیزیز, جن کی ڈیتھ ہو گئی. اگر وہ ان ارینجمنٹ سے خوش تھے تو میرا خیال ہے باقی ہم لوگوں کو اس پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ نے اپنی تعیناتی کے بعد بھی آنے میں تھوڑی تاخیر کی, کوئی تحفظات تھے آپ؟ نہیں جی, بالکل بھی نہیں. میں 45th کامن ٹریننگ پروگرام کو پڑھا رہا تھا سول سروسز اکیڈمی لاہور میں, اور اٹ واز اے ڈریم کامن فار می. میرے کچھ وہاں بھی ڈریمز تھے, ان کو پورا کر رہا تھا. اینڈ بیچ میں مجھے کہا گیا کہ وہ چھوڑ کے آ جاؤ. عام آفیسرز ہوتے تو بہت خوش ہوتے, لیکن میرا ایک کووننٹ تھا 45ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے ساتھ, ختم کر کے آیا. ویلفیئر اتاشی نہیں تعینات ہوئے ابھی تک, اس حوالے سے کچھ کہیں؟ تقریباً 1 سال ہوا ہے. گورنمنٹ اب سوچ رہی ہے کہ ویلفیئر جو اٹیشیز ہیں ان کی گلف میں زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ پرائمری ڈیوٹی لیبر کی ایکسپورٹ اور باقی چیزیں ہیں. تو آئی تھنک دا منسٹری از تھنکنگ کہ یورپ میں شاید ضرورت نہیں ہے. اٹس دیئر ڈیسیجن. اوکے, اور میری طرف سے اگر کوئی آئے تو میرے لیے تو ایک ایڈیشنل ہیلپ ہوگی. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. حافظ, شکریہ بہت بہت. تھینک یو ویری مچ, اٹس اے پلیجر. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. بہت شکریہ.